السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو بارڈرز دنیا کی سب سے سیکیور پلیسز میں سے ایک ہے۔ ہر ملک اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ کوئی بغیر اجازت کے ملک میں داخل نہ ہو سکے۔ نارملی بارڈرز ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے سب سے انیویل بارڈرز کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔ نمبر 5، دا کورین DMZ۔ دوستو عام طور پر جب کسی بارڈر کو کراس کیا جاتا ہے تو وہاں اکثر فینس لگی ہوتی ہے اور آرمڈ فورسز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہ آپ کو چیک کرتے ہیں اور وہاں سے گزرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ جو بارڈر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے پروٹیکٹیو اور خطرناک ترین بارڈر ہے۔ یہ ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کا بارڈر ہے۔ اس علاقے میں بہت ہی ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نارتھ کوریا نے ابھی تک ساؤتھ کوریا کے ساتھ اپنی جنگ ختم نہیں کی، لیکن یہاں پر دونوں ممالک میں سے کسی کی فوج نہیں آ سکتی اور اس کے آگے 4 کلومیٹر کے بعد ہی دونوں ممالک کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بارڈر 1953 میں بنایا گیا تھا۔ اس پورے ایریا میں صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر دونوں ممالک کے لیڈرز میٹنگ کر سکتے ہیں اور یہ جگہ بالکل اس کے میڈل میں واقع ہے اور اس جگہ پر کچھ بلڈنگ بھی بنائی گئی ہیں جہاں پر مذاکرات ہوتے ہیں۔ ان بارڈرز پر آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے کیونکہ ان کی آرمیز دور سے ہی کسی کو دیکھ لیں تو اسے گولی مار دیتی ہیں۔ اس بارڈر کو کوئی عام شہری چاہ کر بھی پار نہیں کر سکتا کیونکہ اسے دیکھتے ہی شوٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ریلی بہت خطرناک ہے۔ نمبر 4، ہوٹل آربیز۔ دوستو بارڈر ہر ملک کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس کی بیک بون کی طرح ہوتا ہے۔ آج سے کئی سو سال پہلے جب بارڈر کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا تب ہر ملک یہ چاہتا تھا کہ لینڈ کا سب سے اچھا ایریا ان کے حصے میں آئے، لیکن جب انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے بارڈرز بنانے کی تجویز دی ان لینڈز کو لے کر بہت سے مسائل کریٹ ہونے لگے۔ ان میں سے ایک یہ ہوٹل بھی ہے۔ یہ 1920 کے دور میں سوئٹزرلینڈ میں بنایا گیا تھا۔ تب یہ ایک گراسری سٹور اور ایک بار ہوا کرتا تھا، لیکن جب بارڈر بنا تو اس کا بار والا حصہ فرانس میں آ گیا اور یہ ہوٹل دونوں کنٹریز میں بٹ گیا۔ یہ بات سننے میں تو بہت عجیب لگتی ہے، لیکن اگر آپ اس ہوٹل میں ایک کمرہ بک کرتے ہیں تو آپ کا بیڈ آدھا فرانس میں ہوگا اور آدھا سوئٹزرلینڈ میں۔ یہ دونوں کنٹریز کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ اس کی ونڈو سے آپ کو دونوں ممالک کی خوبصورتی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر دونوں ممالک کی کرنسی چلتی ہے۔ اس سے زیادہ کول بارڈر آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ نمبر 3، ہنجراب پاس۔ دوستو ہنجراب پاس کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ پاکستان اور چائنا کا بارڈر ہے۔ اسے دنیا کے سب سے خوبصورت بارڈرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بارڈر سن 1982 میں بنایا گیا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے اونچائی پر بنایا جانے والا بارڈر ہے جو کہ قراقرم کی پہاڑیوں میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس کی اونچائی 15,397 فیٹ ہے۔ حالانکہ اس بارڈر کو بنانے کے لیے آسان روٹ کا بھی انتخاب کیا جا سکتا تھا، لیکن سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے چائنا اتھارٹیز کا خیال تھا کہ یہ راستہ ایک سیف آپشن ثابت ہوگا۔ یہ چائنا کی نیشنل ہائی وے 314 پر واقع ہے، جبکہ پاکستان میں یہ N35 پر واقع ہے۔ اس علاقے میں بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں سے گاڑیوں کا گزرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اس لیے اس بارڈر کو دسمبر سے اپریل تک کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بارڈر میں 2 اور کوارٹرز بھی موجود ہیں۔ ایک تو یہاں دنیا کی سب سے بڑی اور اونچی ATM مشین ہے جو کہ سمندری سطح سے تقریباً 15,400 فیٹ کی بلندی پر ہے۔ یہ بارڈر سچ میں بہت خوبصورت اور امیزنگ ہے۔ نمبر 2، لیلیویا۔ دوستو یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جو کہ اسپین کے ریجن کیٹالونیا میں واقع ہے، لیکن یہ ایریا اسپین کی دوسرے علاقوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس ٹاؤن کے چاروں طرف فرانس موجود ہے اور یہ علاقہ فرانس کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ عجیب و غریب صورتحال 1500 سال پہلے پیش آئی۔ اس وقت یہ علاقہ سردینیا کا دارالحکومت تھا، لیکن بارڈر بننے کے بعد بہت سی علاقوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ٹاؤن آفیشیلی فرانس کے حدود میں آ گیا۔ سن 1659 میں ایک ایگریمنٹ کے تحت اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی، لیکن ایگریمنٹ یہی ہوا تھا اسپین کے گاؤں واپس کر دیے جائیں گے اور یہ علاقہ بھی اسپین کا ہی ٹاؤن تھا۔ اس میں رہنے والے لوگ بہت انیویل سچویشن سے گزرتے تھے۔ تب انہیں اپنے ہی ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانا ہوتا تھا، فرانس کا بارڈر کراس کرنا پڑتا تھا۔ پچھلے ہی کچھ سالوں میں ان کنٹری کے درمیان ایک ایگریمنٹ طے پایا، وہ یہ ہے کہ اسپین کے لوگ اس بارڈر سے بغیر روک ٹوک کے جا سکیں گے، لیکن پھر بھی بارڈر بہت ہی ویئرڈ ہے۔ نمبر 1، لیک کانسٹینس۔ دوستو یہ آپ جو ایک بیوٹیفل لیک دیکھ رہے ہیں دراصل میں سے کسی ایک نہیں بلکہ 3 کنٹریز کی پراپرٹی ہے۔ ان میں جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا بھی شامل ہے۔ لیک اپنی نیچرل پوزیشن کی وجہ سے ان تینوں ممالک کی باؤنڈریز کو ٹچ کرتی ہے۔ اس لیک میں یورپ کے سب سے امپورٹنٹ ریور کا پانی آتا ہے، اس کا نام ریور رائن ہے۔ پانی سوئٹزرلینڈ اور جرمنی سے ہو کر اس لیک میں پہنچتا ہے۔ اس لیک میں کوئی بھی ایسا اسپیسیفک پوائنٹ نہیں جس سے پتہ چل سکے کون سے ملک کی حد کہاں تک ہے۔ ایون ان تینوں ممالک کی گورنمنٹ خود نہیں جانتی اس لیک میں ان کا کتنا حصہ ہے۔ اس بارڈر کو دنیا کے سب سے کنفیوزنگ بارڈر میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک
اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔